بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مولی کے بارے میں۔ کہنے کو تو یہ ایک عام سی سبزی ہے، لیکن اس کے بہت سارے فوائد جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ مولی کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ کن کن بیماریوں سے بچاتی ہے، اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے، اور آپ نے کس ٹائم اس کو کھانا ہے اور کس ٹائم کھانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ہی انفارمیٹو اور مفید معلومات اس ویڈیو میں ملنی جا رہی ہے۔ میری مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ میں ہوں پروفیشنل حافظ رضوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ رضوان 786۔ ناظرین، دیسی ہیلتھ ریسپی کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ روحانی علاج اور روحانی وظائف کے موضوع پہ بھی آپ کو اس میں ویڈیو ملیں گی۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، بات کر رہے تھے مولی کے فوائد کے بارے میں۔ ان کے کھانے کا وقت کون سا ہے؟ آپ مولی کو برِ صغیر میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والی سبزی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے خوراک بہت بہتر طریقے سے ہضم ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دلچسپ ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ کافی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسی سبزیاں جو کہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی بھی شوگر کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ مولی لے سکتے ہیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی رات کے وقت آپ مولی نہ کھائیں۔ کھانے کو ہضم کرنے میں یہ مدد تو کرتی ہے، لیکن یہ خود ہضم کرنے میں کافی دیر لگاتی ہے۔ اس وجہ سے معدے پہ بوجھ بن جاتا ہے، تیزابیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو استعمال کرنے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ رات کے وقت مولی استعمال نہیں کریں گے۔ ناظرین، مولی کے آپ کو فوائد بھی اس ویڈیو میں کافی ملیں گے، لیکن پہلے آپ کو میں مولی کھانے کی احتیاطیں بتا رہا ہوں۔ ناظرین، مچھلی کے ساتھ آپ بالکل مولی نہیں کھائیں گے، اور اس کے علاوہ مولی کھانے کے بعد آپ کو دودھ نہیں پینا چاہیے، اور مولی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کالے بھنے ہوئے چنے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ناظرین، کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تربوز استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے ہمیں پانی پینے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے آپ کو ہیضہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے ہی کافی خوراکیں جو ہیں وہ کسی اور خوراک کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے مولی کو آپ نے ان چیزوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں مولی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے مولی اور اس کے پتوں کا رس بہت زیادہ مفید ہے، جو جلن اور خارش بھی ختم کر دیتا ہے، اور خرابی جگر میں مولی بہت زیادہ مفید ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے تو یہ بے حد فائدہ مند سبزی ہے۔ اس کے ساتھ گڑ کھانے سے یہ جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ جگر اور تیلی کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، کافی لوگوں کو پیشاب آنے کا مسئلہ ہے، پیشاب جل کر آتا ہے یا رک رک کر آتا ہے، تو مولی کھانے سے پیشاب زوراور آئے گا۔ یرقان والے مولی کا رس چینی میں ملا کر پئیں تو کافی افاقہ ہوگا۔ ناظرین، مولی خالی معدہ آپ نے نہیں کھانی، خالی معدہ کھانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مولی کا نمک اگر آپ دانتوں پہ لگانے سے آپ کے دانتوں کے امراض ختم ہو جائیں گے۔ مولی کا رس تلوں کے تیل میں ڈال کر پکائیں، جب صرف تیل رہ جائے تو اسے بوتل میں ڈال لیں۔ یہ ناظرین، یہ کانوں کے امراض کے لیے شاہی علاج ہے۔ مولی کا پانی ناظرین نمک میں ملا کر پینے سے بڑھی ہوئی تلی درست ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس اگر آپ بچھو پہ ڈالیں تو وہ مر جائے گا، اور جہاں بچھو نے ڈنگ مارا ہو وہاں روئی سے مولی کا پانی لگائیں، زہر کا اثر فوراً زائل ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر مل لیں تو بچھو ڈنگ نہیں مار سکے گا۔ ناظرین، بالوں کے گرنے کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ گنج پن پہ روزانہ مولی کا رس رگڑنے سے وہاں بال اگ آئیں گے انشاءاللہ۔ مولی کے بیجوں کا رس بکری کے دودھ میں ملا کر لگانے سے خنازیر کی گلٹیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور متواتر کھانے سے مثانے کی جو پتھری ہے
وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مولی کا اچار بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ مولی کے ٹکڑے کاٹ لیں اور مرتبان میں ڈال کر رکھ لیں، عمدہ اور لذیذ اچار بنے گا۔ یہ اچار کھانے سے تیلی، بواسیر، رکا ہوا پیشاب کی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ مولی کا رس نکال کر اسے آگ پر گرم کریں اور گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں رکھ کر اسے سکھا لیں۔ یہ جوہر مولی تیار ہو جائے گا۔ اسے کھانے سے سخت درد گردہ کو آرام آ جاتا ہے اور رکا ہوا پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بہت ہی زبردست اللہ کی بنائی ہوئی سبزی ہے۔ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس طرح کی دیسی ہیلتھ ریسپی کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ